سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے صحت جرم سے انکار کیا۔ نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ رمضان شوگر ملز کیس اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے، مل کے لیے سرکاری خزانے سے نالا بنایا گیا۔ شہباز شریف نے کچھ کہنا چاہا تو عدالت نے روک دیا، ریمارکس دیے کہ ابھی آپ پر الزام ہے جسے ثابت ہونا باقی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے جج نے غلط خبر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری اور گھر پر چھاپے میں پولیس مدد کی نیب کی درخواست مسترد کی تھی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے ریمارکس دیے۔ مزید بھی جج نے ریمارکس دیے کہ عدالت سے منسوب کر کے غلط خبر چلائی گئی کہ عدالت نے یہ درخواست منظور کر لی ہے۔ حمزہ شہباز کے ترجمان عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ نیب کی جانب سے تحریری طور پر یہ خبر میڈیا کو جاری کی گئی۔ ڈی جی نیب نے خبر میڈیا کو دی کہ نیب عدالت نے پولیس کی مدد کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالتی حکم کی غلط تشریح اور جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ غلط خبر کے ذریعے عدالتی وقار اور ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیب کی جانب سے دانستہ میڈیا پر شور مچایا گیا اور حمزہ شہباز کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ انہوں نے یہ بات میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی۔ دیکھیں جی، ہفتے والے دن نیب نے جب حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ان لافل اریسٹ وارنٹ کے تحت 96H ماڈل ٹاؤن پہ ریڈ کیا تو انہوں نے اس نیب کورٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 میں ایک اپلیکیشن دی کہ ان کو پولیس کی اسسٹنس اور پولیس سپورٹ دی جائے گرفتاری اور ریڈ میں۔ تو آج جج صاحب نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ جی میں نے وہ اپلیکیشن ڈسمس کی تھی اور میڈیا کے اوپر اس کو غلط طرح پورٹرے کیا گیا کہ میں نے اجازت دے دی ہے کہ پولیس سپورٹ پرووائڈ کرتی جائے اور گرفتاری اور ریڈ میں پولیس نیب کی معاونت کرے۔ تو یہ سارا پول آج نیب کا کھل گیا۔ یہ ڈی جی نیب نے غلط خبر پلانٹ کی اور سارے چینلز کو نیب کی طرف سے ایک باقاعدہ ریٹن فارم میں ٹکرز جاری کیے کہ نیب کورٹ نے حمزہ شہباز صاحب کے اریسٹ کے لیے اور 96H ماڈل ٹاؤن پر ریڈ کرنے کے لیے نیب کی اپلیکیشن کو منظور کر لیا۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے بات ہوئی کہ موجودہ صورتحال پر کیسے قابو پانا ہے، نیب سے متعلق سخت فیصلے لینے چاہیے۔ بولے نواز شریف کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، جلد آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا۔ آج میرے یہاں پر جو موجودگی تھی ان کی خدمت میں وہ صحت پرسی کے حوالے سے تھی اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا۔ جس طرح پاکستانی معیشت جو ہے اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے، اس پر بہت زیادہ تشویش ان کو بھی تھی۔ الیکشن کے فوراً بعد سب ایک پیج پہ آ گئے تھے کہ جی یہ الیکشن دھاندلی کے الیکشن ہیں۔ نیب ایک انتقامی ادارہ ہے، نیب سے احتساب کی توقع اور اس حوالے سے کسی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف تو اتنے بیمار تھے، سپریم کورٹ کو بتایا کہ ضمانت نہ ملی تو جان کو خطرہ ہے، ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا اور اب ایمبولینس کی بجائے فضل الرحمان وہاں پہنچے ہیں۔ فواد چودھری نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں، عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور اب ذکر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا، جنہوں نے کہا ہے کہ شہباز اور نواز شریف نے جو پیسے لوٹے ہیں وہ قوم ادا کر رہی ہے۔ شہباز اور نواز شریف کی سیاست الگ ہے، شہباز کا ہتھوڑے والا اور آصف علی زرداری کا فالودے والا اندر سے ایک نکلیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کو گرین سگنل مانگتے دیکھا اور NRO مانگتے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ML1 کے دستخط ہونے کے بعد 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ وفاقی وزیر فیصل وافڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے 10 دن میں پاکستان کے اندر نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے، ملک میں نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی اور بندے کم پڑ جائیں گے۔ کہا چند ہفتوں میں سٹاک مارکیٹ، پراپرٹی سیکٹر، صنعتی شعبہ سب اچھے ہونے والے ہیں۔
چیزیں اچھی ہونے والی ہیں, اتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں, اور اسپیشلی اسٹاک ایکسچینج, پراپرٹی, انڈسٹری, خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پہ ڈال کے نکال رہے ہیں, ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں. اچھا, کیونکہ بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی, اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی. میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی, میں ہفتے, 10 دن, 2 ہفتے, 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. پان والا, ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو. اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہونا شروع ہو جائیں گے, صرف شروع ہو جائے گی, لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی, نوکریاں, کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آسانی کر دیں گے لوگوں کو, ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. میں کھڑا ہوں اپنی بات کے. اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے. میری تکہ بوٹی کر دیجیے گا. رزاق داؤد صاحب تو کہہ رہے ہیں پاکستان کنگال ہو گیا ہے, کہا ہے انہوں نے. دیکھیں سر, رزاق داؤد صاحب کا احترام ہے, از ناٹ این الیکٹڈ ممبر, نمبر 1. دیکھیں سر, اکانومی ختم ہو گیا نا. دیکھیں آپ بھی کمال کے آدمی ہیں, آپ نے ایک فکرے میں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیا. از ناٹ این الیکٹڈ ممبر, بات ختم کر دیں, چھوڑ دیں. میں الفاظ اپنا سوال واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ان کے بارے میں بات ہی نا, آپ نے کہہ دیا رزاق داؤد از ناٹ این الیکٹڈ ممبر. گالی مکات میری بات سنیں سر, میری بات سنیں میر صاحب. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی اور بھارتی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر پر جبری قابض ہیں, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی عوام اپنے لیڈروں پر غصے کا اظہار کیوں نہیں کرتے اور ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ الیکشن جیتنے کے حربے اپنانے میں آخر کس حد تک گر سکتے ہیں. یہ شہر ہمارا ہے, یہ سمندر ہمارا ہے, یہ پانی ہمارا ہے. کراچی والے ساحل پر گندگی نہ پھیلائیں, اسے صاف رکھنے میں حکومت کی مدد کریں. وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی نے کراچی والوں سے اپیل کر دی. ایک پیغام میں انہوں نے بتایا کہ آج سے کماڑی کے ساحل اور جیٹی کی صفائی شروع کر دی گئی ہے, شہری اسے صاف رکھنے میں ان کی مدد کریں. انہوں نے صفائی سے پہلے کماڑی کی تصاویر بھی شیئر کی اور بتایا کہ شہری سیر و تفریح کی غرض سے کماڑی آتے ہیں, کشتیوں میں سفر کرتے ہیں. درخواست ہے ساحلی مقامات پر گندگی نہ پھیلائی جائے. خبروں کے حوالے سے رخ کرتے ہیں ٹانک کا, جہاں ایک شخص نے فائرنگ کر کے بیوی, 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کو قتل کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی. فائرنگ سے 2 بچے بھی زخمی ہوئے. ٹانک کے محلہ قاضی والا میں سید رسول نامی شخص نے گھر میں سوئے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی, جس سے اس کی بیوی, 2 بیٹیاں اور بیٹا موقع پر ہی جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے. ملزم نے بعد میں خود کو بھی گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس. کمیٹی کو ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈی جی بشارت محمود کی ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ. اینٹی منی لانڈرنگ قوانین اور ایف آئی اے نے بھی نیب کے اختیارات مانگ لیے. اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے نے بریف کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ قانون میں بہت خامیاں ہیں جس وجہ سے نتائج نہیں مل پاتے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریکارڈ بر وقت نہیں ملتا, تحقیقات التوا میں پڑ جاتی ہیں. ایف آئی اے کو سرکاری ریکارڈ تک رسائی کا وہی اختیار ملنا چاہیے جو نیب کو ہے. Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.